بیان فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بڑا قرار دے دیا جائے تو دنیا کا نظام بھی نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اس گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو بڑا بنایا ہے انتظامی اعتبار سے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں جو بڑائی کا معیار ہے وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے، تو انتظامی اعتبار سے اللہ نے مرد کو نگراں بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی طرف اشارہ بیان فرمایا۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو فرما بردار ہوتی ہیں اپنی شوہروں کی، اسی طرح وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہروں کے گھر کی، ان کی غیر حاضری کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کو خوش کرے، جب بھی وہ اس کی طرف دیکھے اس کا کہنا مانے، جب بھی وہ کوئی حکم دے تو اپنی جان و مال سے ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو برا لگے۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے۔ تو تابعدار خواتین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اہمیت ہے کہ جو یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں تو پہلے اس کو اپنے گھر کے اندر ہی حل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے حوالے سے کچھ ہدایات دی ہیں۔ اگر وہاں پر بات نہیں بنتی ہے تو پھر ایسا کرنا چاہیے کہ مرد کے گھر والوں میں سے ایک بڑے کو منتخب کر لو، اور اسی طرح عورت کے گھر والوں میں سے ایک بڑے کو منتخب کر لو، اور اگر وہ چاہیں آپس میں صلح کرنا تو اللہ ان کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہ وہ اصول ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر اسلام کی کچھ معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ والدین سے حسن سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور جو تمہارے پڑوس کے قرابت دار ہیں، اسی طرح جو تمہارے اجنبی پڑوسی ہیں، اسی طرح جو پہلو میں بیٹھنے والے ساتھی ہیں، ان کے اعتبار سے بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ سے سلوک کرو اور مسافروں کا بھی خیال کرو۔ پڑوسیوں کے اعتبار سے 3 احکامات ہیں کہ جو یہاں پر اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں کثرت کے ساتھ، ہمیں اس کے اعتبار سے خیال کرنا چاہیے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو ریاکاری اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کی نفی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے یا وہ مال خرچ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ان کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر نہیں ہے، وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تھوڑا کیا جائے لیکن اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اعتبار سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مزید اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیسی گواہی؟ کہ میں نے اس امت تک انسانیت تک پہنچا دیا، اب ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ پہنچانا رسول اللہ کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے عمل سے اور ایک نظام نافذ کر کر اللہ کے احکامات کو انسانیت تک پہنچا دیا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں اور کار رسالت کی جو ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد رکو نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 2 معاشرتی ہدایات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو شراب کی حرمت، یہ بات ہم سمجھ چکے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کچھ تمہیدی اعتبار سے شراب کی حرمت کی طرف اشارہ آیا تھا کہ اس کے فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے، اللہ نے بیان فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ شراب اتنی بری شے ہے کہ اس کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ گویا مزید اس شراب کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے احتیاط برتنے کا حکم عطا فرمایا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے تمہارے اوپر کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا۔ یہ تیمم وضو کا بھی نعم البدل ہے اور غسل جنابت کا بھی نعم البدل ہے۔ اس کی طرف اس کے حوالے سے یہاں پر ہدایات ہے کہ جو
आ रही हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूद को तंबीह किया है कि ऐ वो लोगों जिन्हें दी गई है किताब, यानी यहूद अहले किताब थे, ईमान ला उस कलाम पर जो हमने नाजिल किया है, और अगर तुमने ये मामला ना किया तो याद रखो वो सब्त वाले कि जिन्होंने हफ्ते के कानून की खिलाफ वर्जी की थी। तफसील सूरह आराफ में आएगी, इशारा हम इससे पहले पढ़कर आ चुके हैं। तो देखो उनके चेहरों को अल्लाह ने मस्त कर दिया और बंदर की सी सूरत है कि जो उनकी बना दी, तो अल्लाह ने मुतवज्जह किया कि अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाओ। उसके बाद अल्लाह ने इस बात को बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, बेशक अल्लाह माफ नहीं करेगा उसे कि शिर्क किया जाए उसके साथ, व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और माफ फरमा देगा उसके अलावा जिसको चाहेगा। गोया अकीदे के एतबार से सबसे बड़ा गुनाह ये शिर्क है। गोया अल्लाह की जात में किसी को शरीक कर लेना, चाहे उस जात को बढ़ाकर अल्लाह की जात के बराबर कर देना, या अल्लाह की जात को माज़ अल्लाह घटाकर लोगों के बराबर कर देना, ये तमाम की तमाम शय क्या है? ये शिर्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे मना फरमाया है, और जब तक शिर्क से इंसान तौबा ना कर ले अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसके सिवा जिस गुनाह को चाहेगा अल्लाह माफ फरमा देगा। इसके एतबार से मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ये तफसील के साथ बयान फरमाया करते थे कि देखो ये जो शिर्क है इसकी मुख्तलिफ अक़साम है। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के अंदर भी शिर्क किया जाता है, अल्लाह की सिफाते कामला के अंदर भी शिर्क किया जाता है। गोया मोहब्बत अगर किसी से अल्लाह से बढ़कर हो जाए तो ये भी एक दर्जे का शिर्क है, और जो अल्लाह का हक है उससे बढ़कर लोगों के हक अदा किए जाए और अल्लाह के हुकूक को पीछे रखा जाए, ये भी हुकूक के एतबार से शिर्क है। और अल्लाह के अहकामात, अल्लाह का निजाम, अल्लाह की शरीयत, उसको पामाल किया जाए, उसको रौंदा जाए और मन मानी शरीयत को जारी किया जाए, ये भी अल्लाह के अहकामात के साथ शिर्क है। तो यही वो तमाम अक़साम है शिर्क की। अल्लाह हमें हर किस्म के शिर्क से महफूज फरमाए। उसके बाद रुकू नंबर 8 का आगाज होता है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो यहूद की तरफ से मुशरिकीन की हिमायत की जा रही है, जबकि ये खुद अहले किताब है, ये अल्लाह को मानने वाले हैं, ये रसूलों को मानने वाले हैं, इनकी तरफ अल्लाह की किताबें नाजिल हुई हैं, लेकिन ये मुशरिकीन मक्का को जलन और हसद में मुसलमानों से ज्यादा बेहतर करार दे रहे हैं। वो मुशरिकीन जो शिर्क किया करते हैं, जो बुतों की परस्तिश किया करते हैं, जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया करते हैं, ये मुसलमानों के मुकाबले में उनकी हिमायत है कि जो कर रहे हैं। वो ये हसद में इंसान इस इंतहा तक चला जाया करता है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया, इंतहाई सख्त आयात है कुरानी हकीम की, कि देखो जिन्होंने कुफर किया हमारी आयात का, सौफा नुस्लीहिम नारा, उनको करीब आग में डाला जाएगा, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब भी जल जाएंगी उनकी खालें, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम उनकी खालों को बदल देंगे दूसरी खालों के साथ, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो जलने का अजाब चखें। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो ये हमारी हिस्स होती है, ये हमारी खालों के अंदर होती है, कि जो जलने के एहसास को महसूस करती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जहन्नम में जब ये खाल जल जाएगी, अल्लाह दूसरी खाल अता करेगा ताकि ये जलने का अजाब बार बार चखते रहें। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह हमें उस आग के अजाब से महफूज फरमा। उसके बरक्स जन्नत वालों का तस्करा है, वो लोग के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। उसके बाद रुकू नंबर 13 का आगाज होता है। अब यहाँ से अहले ईमान से खिताब है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, और मुनाफिकीन की कुछ कमजोरियों की मुजम्मत है कि जो अल्लाह ताला ने की है। बुनियादी एतबार से मुनाफिकीन के बारे में हम ये बात समझ कर आ चुके हैं कि जो इब्तदान ईमान को लेकर आए थे, लेकिन जब अमल का तकाजा आया तो अब इनके कदम है कि जो रुकना शुरू हो गए। और 3 बुनियादी कमजोरियां हैं कि जो यहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमाई।
نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، اس کے اندر ان میں کمزوری پائی جاتی تھی۔ نمبر 2 یہ جان اور مال سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اللہ کی راہ میں جان اور مال لگانا، گویا قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یہ ان کے اوپر بڑا بھاری تھا۔ اور نمبر 3 جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہجرت کرو تو یہ ہجرت ان کے اوپر بڑی بھاری تھی۔ ان 3 کمزوریوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ ابتداء اللہ نے کچھ اسلام کے سیاسی اصول بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ دیکھو جو امانتیں ہیں وہ حقداروں کے سپرد کر دیا کرو، گویا یہ عہدہ بھی امانت ہے، کوئی اقتدار بھی امانت ہے، کوئی مال دیا وہ بھی امانت ہے، محفل میں کوئی گفتگو ہوئی وہ بھی امانت ہے، گویا مختلف امانت کی قسمیں ہیں، تو ان کو ان کے حقدار کے حوالے کرو۔ گویا اگر اللہ نے تمہیں کوئی ذمہ دار بنایا ہے، کسی ذمہ داری پر لگایا ہے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ مزید بیان فرمایا کہ دیکھو فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ، اور عدل کس کو کہتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، یہ جسٹس کہلاتا ہے۔ اور اسلام کا کیچ ورڈ عدل ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات وہ بھی العادل ہے، العدل ہے، المقسط ہے۔ گویا عدل کے اعتبار سے 3 اوصاف ہیں کہ جو اللہ کے آتے ہیں، اللہ اس عدل کا حکم دیتا ہے۔ مزید بیان فرمایا اہل ایمان کو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو صاحب اختیار ہے۔ گویا کسی نظام کے چلانے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہوگی، انکنڈیشنل ہوگی۔ جو حکم آئے اللہ اور اس کے رسول کا اس کو ماننا اہل ایمان کے لیے لازم ہے، اور اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ البتہ نظام کے چلانے کے اعتبار سے مختلف ذمہ داران ہیں کہ جن کا تعین کیا جائے گا۔ یہ کسی کمیٹی کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی ملک کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں شرط کیا ہے؟ اہل ایمان ہونے چاہیے۔ اب اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر کوئی حکم دے رہے ہیں تو ان کے حکم کو ماننا بھی اہل ایمان پر لازم ہے۔ یہاں پر نبی رحمت علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرما دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کسی مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں ہوگی جس میں رب کا حکم ٹوٹتا ہو۔ ہاں اللہ کے حکم کے تابع ہو تو اب جو اولو الامر ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، جو تمہارے ذمہ داران ہیں، ان کے احکامات کو بھی ماننا تمہارے اوپر لازم ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر باہم آپس میں کسی بات پر تنازع، کوئی اختلاف، یہاں پر کیا طرز عمل اختیار کیا جائے گا؟ فردوہ الی اللہ ورسول، تو اب لوٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ گویا اگر آپس میں تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، رائے کا اختلاف ہے، تعبیر کا اختلاف ہے، تب اس کا فیصلہ کہاں سے کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ یعنی قرآن اور احادیث مبارکہ ہے، وہ تعلیمات ہیں دین کی، کہ اب اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ گویا یہ ہے اصولی بات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے۔ منافقین کا کچھ بیان ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، یہ منافقین اطاعت رسول سے گریز کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کرائیں طاغوت کی طرف سے، گویا وہ ادارہ کہ جو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے والا ہے، یہ وہاں سے فیصلے کرانے چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے حکم دیا وَقَدْ عُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ تمہیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا انکار کرو طاغوت کا، کہ جو اللہ کے خلاف اپنے حکم جاری کرنا چاہتے ہیں۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، گویا رسول سے فیصلہ کرواؤ، رسول سے رہنمائی حاصل کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ منافقین رخ پھیر لیتے ہیں، یہ منافقین کتراتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اعتبار سے۔ مفسرین اور اہل علم نے یہاں سے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کترانا ہے، اس سے دور بھاگنا ہے، یہ منافقانہ روش ہے۔ گویا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری جو تعلیمات یا ہمارے جو معاملات ہیں اس میں رہنمائی ہم کہاں سے لے رہے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے لے رہے ہیں تو یہ عین دین ہے، لیکن اگر اس سے ہم نظریں چرا رہے ہیں، اس سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، تو یہ منافقانہ روش ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔
مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ رسولوں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اگر ان کے اطاعت سے روگردانی کی جائے گی تو یہ تو معاملہ ہی اہل ایمان کا بالکل مختلف ہو جائے گا۔ تو بھیجے ہی اس لیے ہے کہ ان کی لازماً اطاعت کی جائے۔ مزید بیان فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اگر تم نہیں مانتے ہو تو تم مومن نہیں ہو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ نے یہاں پر معیار بیان کر دیا کہ ہر شخص اپنا جائزہ خود لے لے کہ اس کا طرز عمل کیا ہے۔ بیان فرمایا کہ قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ ایمان نہیں، بیان فرمائی ہے کہ وہ ہرگز ایمان نہیں رکھتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو اس میں جو جھگڑا ہوا ہے ان کے درمیان۔ گویا باہم آپس میں کوئی تنازع ہو گیا، کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی رائے کے اختلاف ہے، تعبیر کا اختلاف ہے، کسی اور معاملے کا اختلاف ہے، تو وہاں پر حکم فیصلہ کن شے کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، صرف فیصلہ نہیں مان لینا ان کا، بلکہ آگے بیان فرمایا پھر نہ پائیں وہ اپنے جیوں میں کوئی تنگی آپ کے فیصلے کے بارے میں۔ گویا فیصلہ تو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہ پائیں اس اعتبار سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ اگر ان تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے ہیں تو اس آیت کی روح سے واقعیتاً مومن ہیں، لیکن اگر کمزوری پائی جاتی ہے، اگر دل میں کوئی حرج پایا جاتا ہے، دل میں کوئی تنگی پائی جاتی ہے کہ ہاں سنت طرز عمل تو یہ ہے لیکن کیا کریں، خاندانی روایات بھی ہیں، کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے، تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا آیت نمبر 69 اور 70 کے اندر کہ دیکھو اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ منعم علیہ، انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ ومن یطع اللہ ورسول، جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ گویا جو انعام یافتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، نمبر 1 من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں اور نیک اور صالح لوگوں میں سے ہیں۔ مزید اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ اس کے پس منظر کے اندر مفسرین نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اور وہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک انصاری صحابی تھے، وہ کہیں پر بیٹھے رو رہے تھے، افسوس اور غم کے اندر تھے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے، کس شے نے تمہیں رلا دیا؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے اور مجھے یہ غم رلا دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور اگر اللہ کے فضل سے چلے گئے تو آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، ہم کہاں پر ہوں گے، آپ کا دیدار کیسے ہم کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اس آیت کے ساتھ کہ تم بیان کر دو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ یا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اور کیا ہی بہترین رفاقت ہے۔ اللہ یہ رفاقت ہمیں بھی عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی۔ مزید بیان فرمایا رکوع نمبر 10 کے اندر کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار اختیار کرنا یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ جس طرح بات کی گئی تھی نا کہ انفاق جان کا اور انفاق مال کا، اس سے پیچھے ہٹنا، یہ اصل میں منافقانہ روش ہے۔ اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ جو بیان فرمایا جبکہ اہل ایمان کو حکم کیا دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
خذو حذرکم، لے لو اپنے ہتھیار، وہ اپنے ہتھیار کو سجا کر رکھو، یہ مومنین کا زیور ہے تاکہ دشمن کے اوپر ایک دھاگ بیٹھی رہے اور وہ تمہاری طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا تو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اللہ کی راہ میں تم لگ جاؤ، جیت کر واپس آ گئے تو غازی قرار پاؤ گے، شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، مارے گئے تو شہید فی سبیل اللہ قرار پاؤ گے۔ اللہ نے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ جو فرمایا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے رکوع نمبر 11 میں بیان فرمایا کہ دیکھو صبر محض یعنی ظلم کے جواب میں درگزر کرنا، یہ وہ ابتدائی حکم تھا کہ جو مکی دور کے اندر اللہ نے دیا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے لیکن مکی دور کے حکم کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ اس کے پس منظر میں مفسرین اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ احکامات تو مدنی دور میں آ رہے ہیں لیکن اس حکم کی امپلیمنٹیشن مکی دور میں اس سے پہلے تھی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا بھی وحی تھی کہ جو نازل ہوا کرتی تھی، یہ وہ وحی ہے کہ جو وحی جلی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن کچھ وحی خفی تھی، جبرائیل امین اللہ کے پیغامات تھے کہ جو لایا کرتے تھے، اسی میں سے ایک حکم ہے کفوا ایدیکم۔ مکی دور میں ہاتھوں کو بندے رکھنے کا حکم تھا، ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں مارے پڑ رہی ہیں، وہاں پر قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ جب ہجرت کی اجازت آئی ہے تو سورہ حج کے اندر وہ احکامات ہم پڑھیں گے کہ اب اجازت دے دی گئی اور ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، اور پھر مدنی دور کے اندر ہمیں بدر بھی نظر آتا ہے، احد بھی نظر آتا ہے، اور دیگر مہمات اور غزوات بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو قتال سے جی نہ چراؤ، یہ موت تو واقع ہو کر رہے گی، اللہ نے موت طے کر رکھا ہے۔ بڑی پیاری بات یہاں پر آئی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے آ پکڑے گی تمہیں موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم ہو محفوظ قلعوں کے اندر، اگر پینٹاگون کے 6 تہہ کے اندر بھی بیٹھے ہوگے تو کیا وہاں پر ملک الموت نہیں آ سکتا، وہاں پر بھی آ کے تمہاری روح کو قبض کر لے گا؟ تو اس موت سے نہ ڈرو، یہ موت تو حقیقی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو اس کی اچھی ہے کہ جس کی اللہ کی راہ کے اندر لگ جائے اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مقصود اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، لیکن کیسے کیا جائے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو بھیجا ہے، ان کی اطاعت کرو تاکہ اللہ کی اطاعت کی جا سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اصلاً اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کامل نمونہ بنایا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بیان فرمایا کہ اگر منافقت پیدا ہو جائے، دل میں ایمان کی کمزوری پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، گویا قرآن پر تدبر کرو، قرآن پر غور و فکر کرو، یہ دل سے نفاق کی بیماری کو نکالے گا اور ایمان دلوں کے اندر مضبوط کرے گا۔ مزید اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو جو تم اچھی دعوت دیتے ہو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جو بری دعوت دیتے ہو یہ گناہ جاریہ ہے۔ گویا اچھائی بھی پھیلتی ہے اور نفع دیتی ہے، اور برائی بھی پھیلتی ہے اور نقصان دیتی ہے، تو کیوں نہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کے اندر لگا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہترین دعا کی طرف متوجہ کیا اور اس کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا دیتے رہو۔ پھر وہ سلام کے اعتبار سے نبی رحمت علیہ السلام کی مختلف احادیث اور فضائل ہیں کہ جو آتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ دیکھو منافقین ہجرت سے گریز کیا کرتے تھے۔ اب یہ تیسری کمزوری کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب حکم دیا کہ ہجرت کرو تو یہ ہجرت سے گریز کیا کرتے تھے، جو بلا کسی عذر کے، کہ جب ہجرت ہو رہی ہے مکے سے مدینہ تو تمام اہل ایمان پر ہجرت کرنا لازم قرار دے دیا گیا تھا۔ اب کوئی بلا عذر ہجرت نہیں کرے گا تو اس کے اندر نفاق موجود ہے، اور حکم ہوا کہ اگر اب دشمن قوم کے خلاف اقدام
इंतजाम किया जाएगा तो उन मुनाफिकीन को भी कत्ल किया जाएगा। हाँ, अगर मुआहिदा है किसी कौम के साथ तो उस मुआहिदे के ऊपर अमल किया जाएगा और वहां पर क़िताल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नहीं आया दारुल इस्लाम की तरफ तो उसके खिलाफ भी इक़दाम है कि जो किया जाएगा। उसके बाद रुकू नंबर 13 का आगाज होता है। यहाँ पर कत्ले खता के एतबार से बयान फरमाया। कत्ले खता क्या होता है? गलती से कत्ल हो जाना। मुसलमान का किसी और मुसलमान के हाथों गलती से अगर कोई खता के जरिए कोई कत्ल हो जाए तो उसके एतबार से बयान फरमाया कि उसका कानून क्या है कि अगर किसी मुसलमान को, मोमिन को गलती से कत्ल कर दो तो एक गुलाम को आजाद करना है। आज तो गुलाम का इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुलाम की आजादी के एतबार से तायन किया है वो 100 ऊंटों के बराबर रकम है। आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कि कत्ले नाहक हो जाए तो 100 ऊंटों के बराबर जो रकम है वो देनी पड़ेगी। ये वो कैफियत है कि जो बयान फरमाई है। और मजीद बयान किया कि खून बहा हवाले करना है मकतूल के घर वालों को। ये वो कैफियत हैं कत्ले नाहक के एतबार से। और अगर वो मोमिन गुलाम आजाद ना कर सकता हो तो रोजा रखे 2 महीने लगातार, गोया बगैर किसी वक्फे के 2 महीने तक मुसलसल उसको रोजा रखना पड़ेगा और माफी मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। ये कत्ले खता है। लेकिन अगर किसने कत्ले नाहक किया, जानबूझकर कत्ल किया, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया वमन यक्तुल मुमिना मुतअम्मिदा, जिसने जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल किया तो उसके एतबार से 5 सजाओं का तस्करा आ रहा है। नंबर 1 उसका बदला जहन्नम है। नंबर 2 उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। नंबर 3 अल्लाह का गजब उसके ऊपर नाजिल होगा। नंबर 4 अल्लाह की लानत उसके ऊपर होगी। और नंबर 5 उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है कि जो तैयार कर रखा है। आज बड़ी आसानी के साथ हम ये खबर सुन लेते हैं कि फला को मोबाइल छीनते हुए कत्ल कर दिया। ये वो कैफियत आज हमारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, एक मर्तबा बैतुल्लाह को देख रहे थे और उसको मुखातब करके कहते हैं, ए काबा तू बड़ा अजीम है, तेरी बड़ी अजमत है, लेकिन एक बंदे मोमिन की अजमत और उसकी इज्जत और उसकी जान तेरी अजमत से भी बढ़कर है। तो जरा हम जायजा तो लें कि रोजाना की बुनियाद पर अल्लाह महफूज रखे कितने काबे हैं कि जो ढाए जाते हैं। अल्लाह हमें इसके एतबार से महफूज फरमाए और जो इन कामों के अंदर मुलव्विस है अल्लाह उनको भी हिदायत अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि देखो अगर उसकी राह में तुम निकलोगे, अपनी जान और माल लगाओगे, उससे जिहाद करोगे तो उसकी फजीलत है कि जो यहाँ पर बयान फरमाई है उनके मुकाबले में जो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, यकीनन जो निकल रहे हैं, जो अपनी जान और माल लगा रहे हैं, ये अफजल है उनके मुकाबले में कि जो पीछे घरों के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद रुकू नंबर 14 का आगाज होता है। अल्लाह की राह में हिजरत ना करने वालों का अंजाम बयान फरमाया कि ये मुनाफिकीन है, इनकी जब जाने अल्लाह कब्ज करेगा तो इंतहाई बेदर्दी से कब्ज करेगा और इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। उसके बाद अल्लाह की राह में हिजरत का अजर बयान फरमाया कि जो अल्लाह की राह में निकलेगा, हिजरत करेगा, तो जब उसको आप पकड़ेगी मौत तो उसका अजर है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास महफूज है। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। 15वें रुकू का आगाज होता है। नमाज कसर का हुक्म दिया गया कि अगर तुम सफर में हो तो नमाज को मुख्तसर कर सकते हो। मजीद तफसीलात उलमाए कराम वाज़ेह करते हैं। फिर आयत नंबर 102 में सलातुल खौफ का तस्करा आता है कि खौफ की हालात में, हंगामी हालात में, इमरजेंसी के हालात में नमाज की क्या कैफियत होनी चाहिए। यहाँ पर एक अंदाज बयान किया जहाँ पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और सहाबा चाहते हैं कि उनकी इमामत में नमाज पढ़ें, उसका तस्करा यहाँ पर आया है जो यकीनन अब मुमकिन नहीं है। अब तो मुख्तलिफ जमातें हो सकती हैं, इसकी तफसीलात फिर अहले इल्म है कि जो वाज़ेह करते हैं। लेकिन बात वाज़ेह है कि किसी भी हालत में नमाज छोड़ी नहीं जा सकती। हाँ, हालात के एतबार से अंदाज तब्दील किया जा सकता है, अहकामात हल्के हो जाते हैं, लेकिन नमाज है कि जो अदा करनी पड़ेगी। फिर नमाज की पाबंदी का तस्करा है कि अगर हालात बेहतर हैं, बिल्कुल सही हैं, तो इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, तो बेशक नमाज फर्ज की है मोमिनों पर मुकर्ररा औकात पर। जो औकात तयन कर दिए गए हैं उन औकात पर नमाज का पढ़ना ये लाजिम करार दे दिया गया है। अल्लाह हमें औकात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मुसलमान और काफिरों के अमल का फर्क बयान फरमा दिया
کہ دیکھو یہ جو کافر ہیں یہ تو امید نہیں رکھتے آخرت کی، لیکن تم تو آخرت پر یقین رکھتے ہو، تو تمہارا طرز عمل ان کفار کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر وبائی امراض دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو کفار کا تو یقین نہیں ہے کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے، جبکہ اہل ایمان کے سامنے وہ بشارت موجود ہے کہ اگر وبائی حالات میں کوئی مر جائے یا بیماری کی وجہ سے کوئی ہلاک ہو جائے تو 1 درجے کی شہادت اس کو ملتی ہے۔ تو یہ وہ اطمینان اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی بہتر فیصلہ ہے، اللہ اس پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے یہاں پر عدل کا حکم دیا کہ دیکھو عدل کرو اور خیانت نہ کرو، اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری بھی نہ کرو، پھر عدل کے معاملے میں تعصب نہ کرو۔ منافقین وہ خیانت کیا کرتے تھے، جبکہ اہل ایمان کو حکم ہے کہ دیکھو تم عدل کرو اور عدل کے معاملے میں خیانت کا معاملہ اختیار نہ کرو۔ مزید رکوع نمبر 17 کا آغاز ہوتا ہے، یہاں پر اللہ نے نجوہ کی پسندیدہ صورت بیان فرمائی ہے۔ نجوہ اصل میں کہا جاتا ہے کسی اجتماعیت میں خفیہ مشورے اور تبصرے کو، جس سے اجتماعیت کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کی تفصیلی احکامات انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں جا کر ہم سمجھیں گے۔ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم چپکے سے کسی کو ترغیب دو نیکی کی، صدقے کی، یا کوئی جھگڑا ہو گیا اس کو حل کرانے کے لیے، تو اس کی اجازت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 115، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ کس اعتبار سے علماء کرام نے اس آیت مبارکہ سے اجماع امت کی دلیل ہے کہ جو قرآن سے لی ہے، گویا امت کا اجماع اگر کسی بات پر ہو جائے تو اس پر عمل کرنا اہل ایمان کے لیے لازم ہے، اس کی دلیل یہاں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مومنوں کی راہ سے، اور پھیر دے اپنا طرز عمل، تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ گویا اجماع امت اس کے اوپر کسی شے پر ہو جائے، امت کی ایک بڑی اہل علم طبقہ جس کے اوپر متفق ہو جائے، اس کے برخلاف راہ کو اختیار کرنا پھر یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو یہاں پر آئی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 کا تذکرہ آتا ہے، اللہ نے مزید بیان فرمایا کہ دیکھو شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، شرک کا جرم معاف نہیں ہوگا، اس کے سوا گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر شیطان کے کچھ ناپاک عزائم کا تذکرہ ہے، یہ شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ تمہاری صورتوں کو تبدیل کر دے، تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں جھوٹی امیدیں دلا دے، تمہیں ترغیب دے نافرمانی کے کاموں کی طرف، اور تمہیں ترغیب دے کہ تم اپنی صورتوں کو تبدیل کر دو۔ علماء کرام نے یہاں پر وضاحت کی ہے وَلَعَامُرَنَّهُمْ، اور تمہیں ترغیب دے گا لازماً فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں تم تبدیلی شروع کر دو۔ اس کے اعتبار سے کچھ نکات بیان کیے جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جس فطرت پر بنایا ہے ان کو گھر میں قرار رکھنے کا حکم دیا، اب بلا ضرورت ان کو نکالا جائے، شوق نکالا جائے، تفصیلات آ سکتی ہیں، لیکن یہ تخلیق میں تبدیلی ہے۔ پھر اسی طرح فیملی پلاننگ کی جائے، اللہ نے مرد اور عورت کو جس کام کے لیے پیدا کیا، ہاں ایکسیپشنز موجود ہیں، لیکن ویسے ہی شوقیہ یہ کام کیا جائے، اس کی ترویج کی جائے، یہ بھی تخلیق میں تبدیلی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح بیان کیا کہ عورتوں کو بے حیائی کی طرف یا معاشرے میں بے حیائی کا فروغ کیا جائے، یہ بھی خلقت میں تبدیلی کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ نے مردوں کی صورت میں ایک داڑھی ہے کہ جو جاری فرمائی ہے، اس کو کاٹا جائے، جو سنت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مستقل سنت ہے، اور اس کے کاٹنے پر بڑا غضب ہے کہ جو آپ نے دکھایا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو تبدیل کیا جائے، یہ بھی خلقت میں تبدیلی ہے۔ پھر اسی طرح مرد زنانہ لباس پہنے یا خواتین مردانہ لباس پہنے، یہ بھی خلقت میں تبدیلی کا معاملہ ہے۔ وضع قطع جو اختیار کیا جائے، مردوں کو اللہ نے دیا ہے، عورتوں کو اپنا دیا ہے، اس میں تبدیلی کی جائے، یہ بھی خلقت میں تبدیلی ہے۔ تو یہ مختلف نکات ہیں کہ جو اس کے اعتبار سے پھر علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے بیان کیا شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، شیطان تمہیں دھوکے کا وعدہ دیتا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرو، اللہ تم سے سچا وعدہ کرتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ پھر کچھ خوشکن خواہشات کے اعتبار سے بیان فرمایا، جس کو کہا جاتا ہے wishful thinking، وہ انسان خود ہی سوچ لے کہ میں فرسٹ آ جاؤں گا تو کیا فرسٹ آ سکتا ہے؟
خود ہی سوچ لے کہ میں صدر بن جاؤں گا تو کیا صدر بن سکتا ہے؟ تو خود ہی سوچ لے کہ جنت مجھے مل جائے گی لیکن عمل نہ کرے تو کیا جنت مل سکتی ہے؟ اس کے اعتبار سے اللہ نے یہاں پر متوجہ کیا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا رکو نمبر 19 کے اندر عورتوں اور یتیموں کے حقوق کے اعتبار سے کہ دیکھو یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کو ہتھیانے کے لیے زبردستی شادی نہ کرو، اگر تم کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ان کے حقوق دو، ان کو مہر دو اور ان کا خیال رکھو، اس کی اجازت اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے۔ پھر فرمایا بیویوں کے درمیان عدل کرو، اگر ایک سے زیادہ شادیاں نکاح کیا ہے اور اجازت دی ہے شریعت نے، اگر تم نے کیا ہے تو پھر ان کے درمیان عدل کرو اور دونوں کا حق ہے کہ جو ادا کرو۔ اسلاف کے اعتبار سے یہاں تک عدل کا تقاضا آتا ہے کہ اگر تمہاری 2 بیویاں ہیں اور تم ان کے لیے مثال کے طور پر کوئی خربوزہ لے کر آتے ہو، ایک کے لیے ایک لائے دوسرے کے لیے دوسرا لائے، تو یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ 2 لے کر آؤ، ایک کو آدھا کاٹو، آدھا ایک کو دو، آدھا دوسرے کو دو، دوسرے کو آدھا کاٹو، آدھا ایک کو دو، آدھا دوسرے کو دو۔ کیوں؟ ایک ہو سکتا ہے میٹھا اور دوسرا ہو سکتا ہے پھیکا ہو، ایک کو میٹھا مل جائے دوسرے کو پھیکا مل جائے۔ وہ یہاں تک عدل کا حکم ہے کہ جو شریعت نے دیا ہے، تبھی تو بیان فرمایا کہ اگر عدل نہ کر سکتے ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا رکو نمبر 20 کے اندر کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، شہداء للہ، گواہ بن کر اللہ کے لیے، گویا عدل کو نافذ کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر یہ عدل کا حکم چاہے تمہارے رشتہ دار اور قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، تم عدل سے پیچھے نہ ہٹو۔ پھر ایمان حقیقی کا تذکرہ آیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رسول پر، گویا قولی ایمان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ایمان کو مضبوط کرو اور واقعتاً دل کے اندر ایمان کو پیدا کرو۔ پھر منافقین کے نفاق کا بیان آیا ہے کہ یہ منافقین ہیں کہ جو کفر کی طرف جاتے ہیں، پھر ایمان کی طرف آتے ہیں، پھر کفر کی طرف جاتے ہیں، گویا یہ ڈگمگاتے ہیں اپنے ایمان کے اندر، تو اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرو۔ نفاق کا ایک طرز عمل بیان فرمایا کہ یہ کفار سے دوستی کرتے ہیں اور ان سے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اس طرز عمل سے اللہ ہمیں بچائے، اور شاعر دینی کی توہین کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو اللہ کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہو، اس کی توہین کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ رکو نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے، نفاق کی کچھ علامات ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور کچھ منافقین کا طرز عمل بیان فرمایا کہ یہ مومنوں کے مقابلے میں کفار کو دوست بناتے ہیں، اور اس کے بعد منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نچلے ترین گڑھے کے اندر ہوں گے۔ یہ اتنا شدید ترین معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، یا اللہ ہمیں اس نفاق کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا کر لیں۔